چاہیے، لیکن اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ جب ایک مرض کو اس طرح ختم کیا جائے کہ جسم نے اس میں کوئی حصہ نہ لیا ہو، تو رفتہ رفتہ جسم اس بیماری سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے اور قدرتی نظام دفاع عموماً غافل ہو کر سست پڑ جاتا ہے۔ اس لیے جو اینٹی بائیوٹک کے ذریعے مریض اچھے کیے جاتے ہیں ان میں نے یہ رجحان دیکھا ہے کہ وہی بیماری نسبتاً زیادہ حملے کرتی ہے پھر، اور بار بار حملوں سے اینٹی بائیوٹک دوا کو بھی بڑھانا پڑتا ہے، کیونکہ اینٹی بائیوٹک کے مقابلے میں جراثیم ایک دفاع دکھاتے ہیں اور ان کے اندر ایوولوشن یعنی ارتقاء باقی زندگی کی قسموں کی نسبت بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ جتنا ابتدائی ذرہ ہے اتنا ہی اس میں ارتقاء کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ تیز رفتار ارتقاء کی وائرس میں ہے، جو زندگی اور غیر زندگی کے درمیان کی ایک حالت ہے، جس کو جراثیم بھی نہیں، جرم بھی نہیں کہتے، جرثومہ نہیں کہتے، وائرس کہتے ہیں۔ وہ بہت جلدی اپنی حالتیں بدلتا ہے اور ہر صورتحال کے مقابل پر ایک دفاعی شکل اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اسی سے انہی چیزوں سے زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اس لیے اگر ان میں یہ مادہ نہ ہوتا تو مخالفانہ طاقتوں سے زندگی کبھی کی مٹ چکی ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آغاز میں یہ صلاحیت زیادہ عطا کی ہے کہ ہر قسم کے مخالفانہ حملے کا دفاع کریں۔ چنانچہ جراثیم بھی اپنا دفاع دماغ کے ذریعے تو نہیں کر سکتے، لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے ان کے اندر ایسا نظام رکھ دیا ہے کہ گویا یہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کس طرح لڑنا ہے، اور ہر دفعہ جب اینٹی بائیوٹک کا حملہ ان پر ہوتا ہے تو یہی جراثیم پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے اس پر جو تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے جراثیم مر جاتے ہیں اور بہت سے ہیں جو اپنی اندرونی کیفیات بدل کر یا میوٹیشن کے ذریعے یعنی اتفاقاً ان میں سے زیادہ طاقتور پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ان دواؤں کے اثر سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں کا قصور ہے، یہ اینٹی بائیوٹک کے نظام کا قصور نہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اگر زیادہ لمبا عرصہ اینٹی بائیوٹک کھلائیں یہاں تک کہ کسی قسم کے جراثیم کے بچ رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ رہے، تو پھر یہ امکان موجود ہے کہ اینٹی بائیوٹک کو بد اثر نہ چھوڑے۔ مگر یہ دعویٰ پہلی جنریشن کے ڈاکٹرز کا تھا، اب تو تسلیم کر چکے ہیں الا ماشاء اللہ کہ انسان کی کوئی پیش نہیں جاتی۔ جتنی مرضی اینٹی بائیوٹکس بڑھا لیں، کچھ نہ کچھ جسم میں مخالفانہ زندگی کی قسمیں ایسی ہیں جو رد عمل دکھا کر پہلے سے زیادہ مضبوط حالت میں ابھرتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر دفعہ نئی اینٹی بائیوٹکس ایجاد کرنی پڑتی ہیں۔ اور اب اینٹی بائیوٹکس کی اتنی قسمیں ہو گئی ہیں کہ اب تو ڈاکٹر جو جدید ملکوں کے ہیں وہ مجبور ہیں کہ جب تک پہلے ٹیسٹ نہ کروا لیں اس وقت تک علاج شروع ہی نہیں کر سکتے۔ ایک عام مریض بھی ہسپتال میں داخل کریں، بخار چڑھ رہا ہے، وہ اس کو پانی ڈال کے ٹھنڈا کر دیں گے، بعض دفعہ کپڑے گیلے کر کے اس پہ پہنا دیں گے، یا بچے کے سارے کپڑے اتار کے اس سنڈے کمرے میں پھینک دیتے ہیں کہ ہم جب تک علاج شروع نہیں کریں گے جب تک ہمیں یہ پتہ نہ لگے کہ جو اندر زہریلا مادہ ہے وہ کس اینٹی بائیوٹک سے قابو آ سکتا ہے۔ اور یہ بات جانتے ہیں مگر اتنا ان کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہر قسم کے اس مادے کا تجزیہ کر سکیں، قطعیت سے کہہ سکیں کہ یہی ہے، اس کے سوا اور نہیں ہے۔ جو بھی غالب ہے، جو سب سے زیادہ ہے، اس کو پہچان لیتے ہیں، اس کے خلاف اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں، اور اس طرح پھر مرض تو قابو آ جاتا ہے، زندگی خطرات سے بچ جاتی ہے، لیکن مختلف مستقل خطرات پیچھے بھی چھوڑ جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں اللہ کے فضل سے ایک ایسی بات ہے جو ان چیزوں کی بدیوں سے آزاد ہے۔
ہومیوپیتھک براہ راست کسی جراثیم پہ حملہ نہیں کرتی. ہومیوپیتھک صرف جسم کو پیغام دیتی ہے کہ تمہارے اندر اس نوعیت کے شریر موجود ہیں، اور وہ پیغام اس طرح دیتی ہے کہ مختلف جراثیم کے اجتماعی اثر سے جو اجتماعی علامات انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، اگر ان اجتماعی علامات رکھنے والے زہروں کی تیار کردہ دوائی ہو اور بہت ہلکی کر دی جائے کہ وہ جسم پر کسی طرح بھی غالب نہ آ سکے، تو بیرونی حملہ اندر کی طاقتوں کو بیدار کرتا ہے، اور بیرونی حملہ اتنا خفیف ہوتا ہے کہ وہیں اسی سطح پر اسے جسم کا دفاعی نظام دبا لیتا ہے اور وہ بیماری نہیں ہونے دیتا. جب ایک دفعہ دبا لیتا ہے تو پھر اس کو ہوش آتی ہے، گویا کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اندر جا کے کہ یہ ہوا، لیکن گویا یہی ہوتا ہے، تجربہ یہی بتاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ یہ تو ہمارے اندر بھی موجود ہے، اور جو دفعہ ایک دفعہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ پھر ان کو بھی دبا لیتا ہے. اس لیے ہومیوپیتھک کا ایلوپیتھک کی دواؤں کا یا براہ راست چاہے طبی دوا ہو یا ایلوپیتھک کی دوا ہو، ایسی دواؤں کا مقابلہ تو جراثیم کر سکتے ہیں جن کا حملہ ان پر ہو، جسم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر جسم میں خدا تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ اگر 1000 سال بھی تحقیق کریں تو ایک مرض کے جواب میں اتنی اینٹی بایوٹکس نہیں بنا سکتے جتنے جسم کے دفاعی نظام میں چند گھنٹے کے اندر اندر بیماری کے حملے کے عین مطابق توڑ کی دوا بنانے کی صلاحیت موجود ہے، اور ایسی دوائیں لاکھوں بنا سکتے ہیں، لاکھوں بن سکتی ہیں جسم کے اندر. اور وہ دوائیں نہیں ہیں بلکہ سپاہی ہیں، فوجیں ہیں، جسم کے اندر ہتھیار بند لشکر ہیں، اور ان لشکروں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے خلیے رکھے ہوئے ہیں جن کو جب پیغام ملتا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر فلاں قسم کا شیطان داخل ہوا ہے، اس کی یہ صلاحیت ہے، اس کی یہ طاقت ہے، وہ جسم کے فلاں حصے میں موجود ہے، تو یہ پیغام باقاعدہ ان فیکٹریوں تک پہنچتا ہے جہاں یہ ان کے خلاف گولہ بارود تیار ہوتے ہیں، اور پیغام یہ ملتا ہے کہ فلاں قسم کا گولہ بارود چاہیے، اور وہ جب بنتا ہے تو اس کو کیری کرنے والے پھر فوجی وہ اسے لے کر چلتے ہیں اور عین وہاں نشانے پر پہنچتے ہیں جہاں مرض جگہ بنا رہی ہے، اور جب یہ صحیح حملہ جواب ہو، پیغام صحیح ملا ہو، تو کسی مرض کی کوئی طاقت نہیں ان کا مقابلہ کر سکے. اسی لیے تمام دنیا کے اطباء اور ڈاکٹر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جن بیماریوں کو ہم لا علاج کہتے ہیں، نامعلوم طریق پر کئی دفعہ اچانک ان کا علاج ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کیا واقعہ ہوا ہے، اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جسم میں صلاحیت موجود ہے. ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جسم کو صحیح پیغام دے سکیں، یا ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ براہ راست ان بیماریوں کے جراثیم کو مار سکیں، لیکن جسم میں صلاحیت ضرور موجود ہے. ہومیوپیتھی کیونکہ اس صلاحیت سے استفادہ کرتی ہے، اس لیے جتنی دفعہ چاہیں جراثیم جتنے چاہیں بھیس بدل لیں، ان کا مقابلہ ہومیوپیتھک دوا سے نہیں ہوتا بلکہ خدا کے قائم کردہ دفاعی نظام سے ہے، اور اس کے مقابل پر وہ ضرور مغلوب ہوتے ہیں. بس یہ نظام ہے. اس لیے یہ جو ٹکیاں چھوٹی چھوٹی میں بتا رہا ہوں، ان کو جب استعمال کرتے ہیں تو ان کے مجموعی تاثر سے جو جسم کو پیغام ملتا ہے، یا ان کے مجموعی اثر سے جو جسم کو تاثر ملتا ہے، وہ عموماً اس دفاعی نظام کو بیدار کر دیتا ہے. اور اکثر و بیشتر یہ دوائیں خدا کے فضل کے ساتھ بہت جلد فائدہ دکھاتی ہیں. اور ان میں اور ایلوپیتھک دواؤں میں جو ایک اور فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایلوپیتھک دوائیں جسم کے روزانہ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق کام کرتی ہیں. اتار چڑھاؤ سے مراد یہ ہے کہ بخار بالعموماً صبح کے وقت ٹوٹتے ہیں اور دن کو پھر آہستہ آہستہ دوسرے حصے میں تیز ہونے لگتے ہیں،
اور پھر رات کو خوب جوش دکھاتے ہیں اور دوسرے دن صبح کے قریب پھر یہ ٹوٹتے ہیں، اور اس طرح کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر دفعہ ایک رات کے بعد دوسری رات کا حملہ ایلوپیتھی دواؤں کے اثر سے کمزور ہوتا جاتا ہے، لیکن اپنا وقت ضرور لیتی ہیں۔ ہومیوپیتھک جب کام کرتی ہے تو اکثر آپ دیکھیں گے اور حیرت سے دیکھیں گے کہ جس وقت بخار تیز چڑھنے کا وقت ہے اس سے پہلے ہی اثر دکھا چکی ہوتی ہے، اور جسم کا دفاع اس کو ابتدائی میں کمزور کر دیتا ہے بیماری کو۔ چنانچہ بعض دفعہ رات کو کچھ عرصہ زور دکھاتے ہیں، بخار زور دکھاتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد جسم کا رد عمل نظر آنے لگ جاتا ہے۔ ابھی ہمارا جو میرا نواسا ہے بلال، یہ چند دن پہلے بیمار ہوا، اس کی والدہ بڑی پریشان تھیں، تو مجھے فون کیا کہ یہ طبیعت خراب ہے۔ پہلے میں نے اس کا عام نزلے سے علاج کیا، فائدہ نہیں ہوا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ نزلہ چونکہ ہو چکا تھا اس لیے اور بھی جراثیم اثر دکھا رہے ہیں۔ یہی نسخہ میں نے بھیجا اور میں نے کہا مجھے شام کو شروع کیا، کہتے ہیں بخار تیز ہو رہا ہے، جتنا کل اس وقت تیز ہوا تھا اس سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، 104 سے اوپر نکل چکا ہے، اور یہ حالت رہی تو تمہیں ڈر ہے کہ کل صبح تک جس طرح بخار کی عادت ہے رات صبح سے پہلے پہلے رات کو بہت تیز ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ دوائیں شروع کر دو، آدھے گھنٹے بعد بار بار دو اور فون پر مجھے بتاؤ۔ چنانچہ رات 10-11 بجے تک اطلاع ملی کہ اللہ کے فضل سے بخار ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے 104 ہوا، پھر 103 ہوا، پھر 100 سیفی نے بتایا 102.8 ہوا ہے، لیکن بڑے اطمینان سے سوئے ہوئے، کوئی پریشانی نہیں۔ پھر سارے سو گئے، اور دوسرے دن شام کو ہمارے گھر پہنچا ہوا تھا، کھیلتا کودتا، اب ہمارے ساتھ آیا ہے، دیکھ لیں اس کو۔ میاں سیفی آ گئے میرے پاس، اور بڑی سخت پریشانی تھی، جگر بند ہوا، یرکان جیسی علامتیں پیدا ہو گئیں، اور 3 دن پہلے کی بات ہے، اور بڑے سخت گھبرائے ہوئے تھے کہ سفر کیسے کروں گا، اور یہ تو پہلے بھی مجھے ہوئی تھی تکلیف اور بڑا لمبا چلتی ہے۔ میں نے ان کو کہا آپ کو نسخہ لکھایا تھا؟ ہاں، پریشر سے میں یہ نسخہ دو، اور ان کو کہو فوراً شروع کریں اور مجھے بتائیں جلدی جلدی۔ رات کو فون آیا، میں تو بہت بہتر ہوں پہلے سے۔ دوسرے دن بتایا کہ جو پیشاب کی زردی اور گہرے رنگ کی علامتیں پیدا ہو گئی تھیں وہ زائل ہو چکی ہیں، اور بھوک لگ گئی ہے، جسم ہلکا ہو گیا ہے، اور اب وہ دوڑتے پھرتے ساتھ آئے ہمارے۔ تو ہومیوپیتھک جو ہے وہ کوئی شعبدہ نہیں ہے، کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، ایک گہری سائنس ہے، خدا کا پیدا کردہ ایک نظام شفا ہے۔ اس لیے اس کو استعمال کریں، اگر آپ سمجھ کر استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل سے فائدہ ہوگا۔ ہاں میں بتاتا ہوں، بایو کیمک میں نے بتایا تھا ٹکیاں ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ٹکیاں ہوں، اس کو گولیوں میں بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو پانی میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ بایو کیمک کا اب آپ نے سوال اٹھا دیا تو اس کا بھی تعارف کرا دوں۔ اس کا دوسرا نام ہے 12 ٹیشو ریمیڈیز۔ انسانی جسم میں جو خون کا نظام ہے اس میں ایک نظام ہے، اس کو الیکٹرولائٹ کہا جاتا ہے، اور الیکٹرولائٹ وہ نظام ہے جو اس کی برقی قوتوں کو جسم کے متوازن رکھتا ہے، اور اس کے متوازن رہنے کے نتیجے میں مختلف جسمانی خلیوں سے، دماغ کے ذروں، جگر وغیرہ سب جگہ سے کچھ مادے نکل کر اس میں داخل ہو رہے ہیں، وہ پھر باہر نکلتے ہیں، کچھ ان میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ نظام اگر بالکل متناسب رہے جیسا کہ خدا نے بنایا ہے تو عموماً جسم میں صحت رہتی ہے۔ یہ 12 ٹیشوز جن سالٹ سے یا جن کیمیاوی مادوں سے بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے جو ہومیوپیتھک دوائی بنائی جاتی ہے اس کو بایو کیمک کہتے ہیں۔ بایا میں نے زندگی، اور کیمیکل کا خلاصہ، تو وہ کیمیکلز جن کو زندگی بناتی ہے اور جو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں، ان کا جب توازن بگڑے تو پھر بہت گہری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن بیماریوں کے آغاز میں بھی یا عام بیماریوں میں بھی
اس الیکٹرولائٹ پر کچھ اثر ضرور پڑتا ہے. تو یہ دوائیں عموماً الیکٹرولائٹ کو درست کر کے پھر جسم کی دفاع کو بحال کرتی ہیں اور اللہ کے فضل سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے. ان میں ایک دوا سیلیشیا ہے. سیلیشیا کوئی کیمیکل نہیں ہے بلکہ سلیکون جو زمین کا اکثر جز ہے، ہر مٹی میں پایا جاتا ہے، جس سے آگے چپس بنتے ہیں، کمپیوٹر چپس بنتے ہیں. سلیکون بہت کثرت سے استعمال ہونے والا ایک دھات سمجھ لیں یا ابتدائی زندگی کا جس دنیا کا جس سے دنیا وجود میں آئی ہے یا مادہ وجود میں آیا ہے اس کا ایک غالب عنصر ہے. تو سیلیشیا کا زیادہ تر اثر ایسی شکل میں ہوتا ہے کہ یہ بیرونی حملے کے خلاف ایک مستعد نگران اور محافظ ہے. سب سے زیادہ سینسٹیو دوا، جو حساس دوا جو ہومیوپیتھک میں بیرونی حملوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے وہ سیلیشیا ہے. سیلیشیا اگر کوئی چیز بھی بیرونی ہو اور جسم میں موجود ہو تو سیلیشیا ایک الارم بجا دیتی ہے ہومیوپیتھک مقدار میں، کیونکہ سیلیشیا عام طور پر ہمارے غذا میں موجود ہے، ہمارے جسم کو دفاع سے غافل کر دیتی ہے زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے، اور جسم میں سوسا جاتا ہے. بیرونی حملہ جب سیلیشیا کو ہلکا کر کے دیا جائے تو وہ ان قوتوں کو بیدار کرتی ہے. اور اس میں بیرونی حملے کی کوئی معین تعیین نہیں ہے. جراثیم ہوں، وائرس ہوں، کوئی ہڈی کا ٹکڑا پھنسا ہوا ہو، کانٹا چبھا ہوا ہو، کوئی بلٹ ہو جسم کے اندر، شیشے کا ٹکڑا چلا جائے، ان سب پر سیلیشیا کا اثر موجود ہے. اس لیے ہر ایسی بیماری جس کو ایک بیرونی حملہ متصور کر کے اس کے خلاف علاج کرنا مقصود ہو، اس میں سمجھتا ہوں کہ الا ماشاء اللہ بعض دفعہ سیلیشیا کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. میں بتاؤں گا کہاں کہاں نہیں، مگر سیلیشیا کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سیلیشیا سے متعلق بعض احتیاطیں بھی ہیں. تو پہلے تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا نا کہ بایوکیمک کس کو کہتے ہیں. ہے ہومیوپیتھی ہی. نہیں، ہومیوپیتھک ہی ہے. ہومیوپیتھک میں جو 12 دوائیں جسم کے الیکٹرولائٹ کا حصہ ہیں ان کو بایوکیمک کہتے ہیں. اور بعض ایسے ہومیوپیتھ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بایوکیمک کے اندر رہتے ہوئے وہ ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، اور اس لیے یہ ایک الگ شاخ بن گئی. چنانچہ جو ہومیوپیتھ ہیں وہ بایوکیمک بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جو بایوکیمسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ صرف بایوکیمک کی 12 دواؤں کے اندر رہتے ہیں، اور چونکہ بار بار تجربہ کر چکے ہیں ان کو کچھ مہارت ہو جاتی ہے، کسی حد تک وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ 100% بایوکیمک کے اندر رہتے ہوئے ہی ہر مرض کا مؤثر علاج کیا جا سکے، کیونکہ جہاں الیکٹرولائٹ بگڑے گا وہاں ضرور اس کی ضرورت آئے گی. جہاں الیکٹرولائٹ نہیں بگڑا اور بیماریاں ایسی موجود ہیں جن سے جسم کا دفاع کمزور ہو گیا، وہاں ضروری نہیں کہ بایوکیمک فائدہ دے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ٹائیفائڈ کی. ٹائیفائڈ کی بیماری بھی بہت عام ہو رہی ہے. افریقہ سے اور پاکستان، انڈیا سے مجھے آئے دن خط ملتے ہیں کہ ٹائیفائڈ ہو گیا. ٹائیفائڈ کے متعلق میں آج آپ کو بتا دوں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے نزلاتی بیماریوں کے خلاف یہ بہت ہی اہم بیماری ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. ٹائیفائڈ ایک ایسی بیماری ہے جس کے زہر بعض دفعہ فالج کے اثرات پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ٹائیفائڈ کا مارا ہوا عضلہ پھر کبھی ٹھیک ہوتا نہیں دیکھا گیا. وہ اس کو کل کر دیتا ہے، اور جو چیز مر جائے خواہ وہ جزوی حصہ ہی ہو وہ پھر زندہ نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ری جنریشن کا اور انتظام کیا ہو، اس کو دھکیل کر نئی زندگی پیدا ہو اور وہ اس کی جگہ آ جائے، یہ الگ بات ہے. لیکن اعصابی نظام جس کو ہم نروس سسٹم، اعصابی نظام نروس سسٹم کا غالباً ترجمہ ہے،
نروس سسٹم کہتے ہیں، اس کے متعلق ایلوپیتھ اس بات پر متفق ہیں کہ نرو ایک دفعہ مر جائے تو پھر وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ یہ ٹائیفائڈ نروز کو کل کرتا ہے۔ بہت سے فالج پیدا کرنے والے مادے ایسے ہیں جو عضلات پر حملہ کرتے ہیں، یعنی مسکولر نظام کو کمزور کرتے ہیں، یا اور بعض خرابیاں پیدا کرتے ہیں جس سے فالج ہو جاتا ہے۔ مثلا بلڈ پریشر کا دباؤ بہت بڑھ گیا، وقتی طور پر بعض حصے معاف ہو گئے۔ یہ سارے فالج جو ہیں یہ نسبتاً بہت زیادہ آسانی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر ٹائیفائڈ کے فالج اور اس کے ساتھ ہی وہ جو بچوں کا عموماً پولیو کہتے ہیں، جس کو پولیو، کیا پورا نام کیا ہے، بہر پولیو کے نام سے مشہور ہے مرض، پولیو کی بیماری سے بھی جو مرض پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ٹائیفائڈ کا اگر صحیح علاج ٹائیفائڈ ہونے کے بہت بعد بھی کیا جائے تو اگر کوئی زندگی کی رمق باقی ہے تو وہاں سے پھر زندگی دفاع شروع کر دیتی ہے اور رفتہ رفتہ اثرات مٹ جاتے ہیں۔ پولیو میں بھی میں نے یہی بات دیکھی ہے۔ وہ میں نے کہا آپ کا رشتہ داری بچہ تھا جو اب جرمنی آ گیا ہے، جس کو بچپن میں پولیو ہوا تھا، جہاں آپ بیائے گئے ہیں، کیا نام ہے، ہیں ان کے عزیزوں میں سے ہے نا وہ بچہ، کیا حال ہے اس کا؟ ہاں دوڑتا پھرتا ہے نا۔ اس کو پولیو ہوا تھا۔ ربوہ میں وقف جدید میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کے ابا اس کو بچے کو، معصوم سے چھوٹا سا بچہ، اس کو اٹھا کے لائے، اب بالکل اس کی ٹانگیں جڑ گئی تھیں اور کوئی حرکت نہیں رہی تھی اور سکڑ رہی تھیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بڑا سخت مرض ہے اور اس کو پوری امید نہیں رکھنی چاہیے، مگر مایوسی بھی گناہ ہے، توکل کریں، دعا کریں، میں علاج کرتا ہوں۔ کچھ دیر ان کا علاج کیا بچے کا، وہ آتے تھے دکھا کے لے جاتے تھے، پھر میں باہر دورے پہ چلا گیا۔ ایک دو 6 مہینے کے بعد آئے، میں نے تو اتنے مریض آتے تھے میں پہچانا بھی نہیں۔ ایک بچے کو انہوں نے گولی سے اتارا، کہا چلو، تو بیچارہ لڑکا، کیا ظلم کر رہے ہیں اس پر، لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ کہتے ظلم نہیں، میں دکھا رہا ہوں یہ وہی بچہ ہے جس کی ٹانگیں معوف تھیں اور اب وہ چل پھر رہا ہے۔ اور پھر جرمنی اب میں دورے پہ گیا تو ملاقات پہ آئے، وہ بچہ مجھے ملا، میں حیران رہ گیا دیکھ کے، اللہ کے فضل سے بہت فرق پڑ چکا ہے۔ معمولی اثرات تو بھی ہیں لیکن بہت کم۔ ٹائیفائڈ کا کی ایک مریضہ کا میں بتاتا ہوں، وہ بھی تعجب انگیز ہے مگر خدا تعالیٰ کا نظام حیرت انگیز ہے، اسی لیے میں اس کو روحانی بھی کہتا ہوں۔ ایک سرگودے کے گاؤں کی کوئی 34 سال کی عورت بیساکھی ہاتھ میں لیے ہوئے چل کے، میں جب علاج کیا کرتا تھا اپنے گھر برآمدے میں نے ایک طرف وہ الماری لگائی ہی تھی اور شام کا وقت میں مریض دیکھتا تھا۔ وہ آئی بیچاری، کسی ایک ساتھ اس کے ساتھ بچی تھی، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 20 سال پہلے جب چھوٹی تھی ٹائیفائڈ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ٹانگ سوکھنی شروع ہو گئی، اور اس نے پھر پانچا اٹھا کے دکھایا، اتنی سی رہ گئی تھی وہاں سے انگلیوں میں آ جائے، اور دوسری ٹانگ ٹھیک اور باقی اوپر والا حصہ بھی پورے سوکھا نہیں تھا۔ تو دن بدن کمزوری ہوتی جا رہی ہے اور اب میں بجائے بیساکھی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو اس کو میں نے جو دوا دی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کو میں نے دوا دی سلفر 200 اور رسٹاکس 200۔ اب یہ وہ دوائیں ہیں جو میں آپ کو نسخوں میں بتاؤں گا، جو میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھی ہوئی کہ یہ نسخہ ملنا چاہیے، بلکہ کتاب سے ان کا مزاج سمجھا ہے، اور جو ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتی دوائیں، پھر مجبوراً مجھے اپنی طرف سے دواؤں کا مزاج سمجھ کے کچھ کمبینیشن بنانے پڑے۔ اب رسٹاکس عام طور پر جلدی بیماریوں کی دوا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ فالج کی مرض میں غیر معمولی اثر دکھاتی ہے، گہرے فالج اور لمبے اثرات میں بھی یہ کام دکھاتی ہے، اور سلفر بھی بہت گہری ہے۔ اس زمانے میں میں آپ کو بتاؤں کیوں مجھے ان دونوں کا خیال خاص طور پر آیا۔ سلفر کا تو ان کا کہیں نہ کہیں کونوں میں لکھا ہوا ملتا بھی ہے فالج کے اثر کا، لیکن میری توجہ زیادہ تر اس وجہ سے گئی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے کہ جو مجھے روحانی ذریعے سے خدا نے
بعض باتیں بتائی ہیں جو آئندہ اطباء کے لیے غیر معمولی روشنی کا سامان کریں گی اور بنی نوع انسان کے فائدے ہیں. ان میں یہ بتایا تھا کہ اندرونی جسم کے عضلات پر جو بیماری حملہ کرتی ہے، اگر کسی طرح اسے جلد پر پھینک دیا جائے تو اندرونی عضو بچ جاتا ہے. یہ میرے دماغ پر اس کا ایسا اثر تھا کہ میں نے بہت سارے ایسے نئے علاج معلوم کیے اسی اصول کے اوپر، کیونکہ رسٹاکس جلد کی بیماری پیدا کرنے میں بہت نمایاں ہے اور اندر عضلات پر بھی حملہ کرتی ہے. تو مجھے خیال ہے کہ وہ بیماریاں جن کا جلد پر اثر ہوتا ہو اور گہرا اندر اثر پڑتا ہو، ان میں سلفر اور رسٹاکس اور اس سے ملتی جلتی دوائیں مفید ہونی چاہیے.